السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عاشر عظیم خان۔ آج کی یہ ویڈیو میں انتہائی افسوسناک مرحلے کے بعد بنانے لگا ہوں، جس کی وجہ پاکستان میں جو رات عدلیہ کی طرف سے فیصلہ آیا، اس کی وجہ وہ ہے۔ ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ بابا ہم 14 اگست والے دن کچھ جھنڈیاں اور یہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی دکھا سکیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، تم لوگوں سے کس نے کہا کہ یہ ملک واقعی آزاد ہو چکا ہے؟ ہم آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم آج بھی امریکہ کا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں۔ وہ جب چاہے ہمارے ملک کی رجیم چینج کر سکتا ہے، وہ جب چاہے ہمارے منتخب کردہ نمائندوں کو چند کروڑ روپیوں میں خرید سکتا ہے، وہ جب چاہے اس ملک کے محسن کو اس کی کرسی سے ہٹا سکتا ہے۔ میں جب رات کو جاگا تو مجھے اپنے والد صاحب کی یہ تمام باتیں دوبارہ ذہن میں دہرانے لگی۔ وہی باتیں پھر سے یاد آنے لگیں کہ اس وقت میرے والد صاحب کے کہے ہوئے وہ تمام الفاظ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم ایک سلجھی ہوئی قوم ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے منتخب کردہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمیں یہ فخر ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہماری سوچ یہ نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے۔ ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، وہ ان کی بہتری کے لیے ضرور کام کرے گا۔ لیکن ہمارا سر شرم سے جھک گیا، ہمارے پاس کچھ کہنے کے الفاظ باقی نہیں رہے۔ ہماری عدالتوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ قانون کے مطابق فیصلہ دیا، ہمارے ملک کے آئین کو برقرار رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن میرا اپنی عدالتوں سے ایک سوال ہے کہ جب حکومت خود آئی تھی آپ کے پاس کہ جناب یہ ہمارے کچھ نمائندے، ہمارے کچھ ایم پیز کو خریدا جا رہا ہے، آرٹیکل 5 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تب عدالت نے کہا کہ یہ پارلیمانی نظام کے تمام معاملات ہیں، اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو پھر اچانک جب حکومت اس پر ایکشن لے لیتی ہے تو عدالت کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ جناب ہم بھی موجود ہیں۔ یہ بتانے کے لیے عدالت کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم آج خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیڈر کو پھر سے ہارس ٹریڈنگ کے سامنے پھینک دیا، ان حوالیوں کتوں کے سامنے پھینک دیا جو چند روپیوں میں بک جاتے ہیں۔ اس ملک کو ان کے حوالے پھر سے کر دیا جو چند روپیوں میں بکنے والے لوگ ہیں۔ ہماری قوم 70 سال میں یہ سوچنے لگی تھی کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب سے عمران خان نے اقتدار سنبھالا، لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ پاکستان پھر سے ایک آزاد ریاست بن سکتا ہے۔ پاکستان آزاد ریاست بنے گا، یہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ لیکن کیا ہے نا کہ وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، عدالت آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا حق ہے، آپ ملک کے آئین کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن اگر آپ ملک کے آئین کے خلاف کھڑے ہیں تو آرٹیکل 5 آپ کو یاد نہیں آتا کہ جو اپنی وفاداریاں بیچ کر اپنے رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے نا اس ملک کے لیے غدار تو کھڑے کرنا آپ کا حق ہے، آپ کے پاس رائٹ ہے کہ اس ملک کے لیے غدار کھڑے کریں، لوگ بکتے رہیں۔ ہمارا سر شرم سے جھک گیا آج، ہم کسی قوم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا کہیں گے ہم کہ ہماری قوم کا جو محسن ہوتا ہے ہم اس کو پھانسی لگوا دیتے ہیں، ہماری قوم کا جو محسن ہوتا ہے ہم عدالتوں سے ذلیل کروا دیتے ہیں اس کو۔ یہ تمام معاملات اب آپ کو سنبھالنے پڑیں گے۔ اور میرا شہباز شریف صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جناب ہم بھکاری نہیں ہیں، بھکاری آپ ہیں، آپ کا خاندان بھکاری ہے۔ آپ گڑ گڑا کر اقتدار مانگ رہے ہیں امریکہ سے، آپ سب سے بڑے بھکاری ہیں۔ اس قوم کو
रेवोल्यूशन चाहिए, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें डाकुओं चोरों की ज़रूरत नहीं है। और मैं दूसरी तरफ जरदारी साहब के बारे में तो क्या बात करूं, उसके बारे में तो मैं मुनासिब भी नहीं समझता कि कोई बात की जाए। अब हम समझते हुए जानते हुए कि उसने क्या कुछ नहीं अमेरिका से कहा कि जनाब आपने ड्रोन हमले किए हैं, बड़ा अच्छा किया, हम आपके साथ हैं। ये ऐसे गद्दार लोगों को आप मुल्क संभालने के लिए दे रहे हैं कि जनाब जाएं अपनी हुकूमत बना लें। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। कौम आपको दाद देती है, आपका शुक्र अदा करती है कि आपने ये साबित कर दिया कि इमरान खान का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब मैंने एक दिन एक बयान सुना था कि किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें ऐसा कोई काम बताएं कि जिससे हमारा अल्लाह नाराज़ ना हो। कोई ऐसे 3 काम बताएं जिससे हमारा अल्लाह नाराज़ ना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने उलमा को कभी नाराज़ मत करना। कहा दूसरा, तो इरशाद फरमाया कि अपने उलमा को कभी बुरा भला मत कहना। कहा तीसरा, ऐसा कौन सा काम है जो हम करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फिर से इरशाद फरमाया कि अपने उलमा को कभी ज़लील और रुसवा न करना। मौलाना फजल रहमान साहब, हम सिर्फ आपकी इसलिए इज्जत करते हैं, वरना आप इस काबिल नहीं हैं। आपकी माँ, आपका बाप कब्र में पड़े शर्मिंदा हो रहे होंगे, वो शायद आपको अपनी औलाद कहने से भी इनकार कर देते। मुझे अफसोस है इस मुल्क की अदलिया पे कि आज से 70 साल पहले जो मुल्क बना उसको आपने फिर वहीं पे ले जाके खड़ा कर दिया। आपने इस आवाम को फिर भिखारी बना दिया, उन कुत्तों के सामने ला के फेंक दिया है जो इस कौम को भिखारी समझते हैं।